اس سچی توبہ کی نسبت سے پھر دوسرے گواہ انسان کے جو اعضاء اور جوارے، انسان کے جسم کے اعضاء جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اللہ ان سے بھی گناہوں کو پھر بھلا دیتے ہیں۔ من معالم الارض من ذنب، پھر زمین کے جس حصے پر اس سے گناہ ہوا ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی زمین کے ٹکڑوں سے اس گناہ کو بھلا دیتے ہیں، حتی یلقى اللہ تعالی، ایسی توبہ کر لینے کے بعد، اپنی زندگی پر ایسی سوچ اور گہری نظر سے دیکھ لینے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یلقى اللہ ولیس علیہ من ذنوبہ شاہد، پھر جب یہ ایسی توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنوارے گا تو پھر اللہ سے اس حال میں اس کی ملاقات ہوگی کہ کوئی بھی اس کے گناہوں پر گواہ موجود نہیں ہوگا، پھر یہ اپنے رب کو راضی کر چکا ہوگا۔ یہ محدود سی زندگی، یہ مختصر سا وقت، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہتا نہیں میری گاڑی ہے میں جیسے مرضی چلاؤں، میری زندگی ہے میں جو مرضی کروں، یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم تخلقونہ، چلو ایک بات بتاؤ، تم نے اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، اگر تم نے توبہ نہیں کرنی، اگر تم نے اعمال کی طرف نہیں آنا، انتم تخلقونہ، کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ام نحن الخالقون، یہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تو جب اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، نہ ہمارا دنیا میں آنے پر اختیار، نہ دنیا سے جانے میں اختیار، درمیان کا وقت نہ ہم پیدا اپنی مرضی سے ہوئے نہ ہم مریں گے اپنی مرضی سے، نحن قدرنا بینکم الموت، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری موت کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ جو درمیان کا مختصر سا وقت ہے یہ بھی میرا اور آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے دو چیزیں، ایک نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کو اپنا سارا وجود بیماری نظر آئے گا۔ حجام کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، آپ کو یوں 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 سارا کچھ ہوتا ہی سارا کچھ ہی اسی کی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی نا جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح جب ہم نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی تعلیمات کا، ان کی باتوں کا، ان کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان رجوع اللہ کی طرف آتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ لکھتے ہیں میں نے توبہ کے مفہوم کو ایک جلاحے سمجھا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ وہ کہا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ تانے بانے جب بنتا ہے تو جب اس کا تانا ایک ٹوٹتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ جی جب آپ کا تانا ٹوٹتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا پھر جب ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں نا تو پھر جوڑ لینے کے بعد باقی تانوں سے زیادہ ہماری نظر اس تانے پر ہوتی ہے جو پہلے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جو اپنی نافرمانی گناہگاری سے تائب ہو جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی زندگی کے 30 سال 25 سال 40 سال تک نافرمانی میں گزارے، ابھی آج سے میں نے نیک ہونے کا ارادہ کیا ہے تو میرے اوپر نظر رحمت کیا ہوگی؟ جس طرح وہ ٹوٹے ہوئے تانے پر اس جلاحے کی نظر سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس طرح اس ٹوٹے ہوئے دل پر، اس بکھرے ہوئے وجود پر، اس منتشر ذہن پر جو سوچ کر پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے، زندگی مرضی کی گزارنی، سکون نہیں ملا، اس زندگی کی طرف جب وہ آتا ہے تو جس طرح وہ ٹوٹے ہوئے تانے کی طرف اس جلاحے کی نظر رہتی ہے، اس تائب بندے پر اللہ کی نظر رحمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی طرف پھر اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس مختصر سے وقت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح دنیا میں تم اکیلے آئے تھے نا اسی طرح قبر میں بھی میرے پاس اکیلے ہی تم نے آنا ہے۔ اس کی بہتری کے لیے ایک تو نیک لوگوں کی صحبت، بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کا جو ہمیں اللہ کے دین کی دعوت دے دے، نیک کاموں کا ہمیں تلقین کر دے، ہماری طرف آ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے گھروں کے اندر 3 کام کریں، سب بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نکالا نا مکہ والوں نے، آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ابن دغنہ یہ آپ کو واپس لے کر آئے، کہا آپ کو نہیں نکلنا چاہیے، آپ تو
بیواؤں کی بے قصوں کی حاجت روائی کرتے ہیں. آپ کیوں جائیں گے مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت تھی پہلی؟ تو آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. مشرکین نے جو ایک خدشہ ظاہر کیا، یہ بات میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن کے الفاظ چیر دیتے ہیں پتھر دل کو بھی. کہا جی پھر ابو بکر سے کہو کہ ایک کام کریں، یہ اپنے گھر میں نا اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے، ہمیں خطرہ ہے اس بات کا کہ ہمارے بچے ہماری عورتیں اس کی تلاوت قرآن سن کر کہیں بے دین نہ ہو جائیں. اس کو کہو کہ اپنے گھر کے اندر اپنی عبادت پوشیدہ طریقے سے کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھنا سننا یہ زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے. پہلا کام اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن کرے. دوسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث طیبہ، مسائل کی نہیں فضائل کی، نماز پڑھنے کی. جس طرح علماء لکھتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے ہم نے پہنے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے سامنے نہر ہو 5 مرتبہ غسل کرے، بتاؤ اس پر کوئی گندگی رہے گی؟ یا رسول اللہ نہیں رہے گی. تو اس 5 مرتبہ نماز سے جو نظافت ملنی ہے وہ اندر روح کو ملنی ہے. بیٹھ کر ایک حدیث طیبہ. اور تیسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کا اہتمام. گھنٹوں نہیں چاہیے، 5 منٹ تلاوت کریں، 1 منٹ میں فضائل کی حدیث پڑھ لیں، 2 منٹ بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں. یہ 3 کام، گھر کا ایک کام، اندر پھر 3 کام، اور باہر کے ہمارے یہ کام کہ نیک لوگوں کی صحبت. پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنی تیاری کر کے آنا. ایسے دن سے ڈر جانا جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی، ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.